ہے جس طریقے سے اللہ نے قرآن مجید کو بطور وحی نازل کیا اسی طریقے سے سنت بھی بطور وحی آئی۔ اس قاعدے کے اوپر جو دلیل ہے اس کی طرف اشارہ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، کہ جو چیزیں آگ پر پکائی جائیں اس کے کھانے کے بعد وضو کرنا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا یا ابا ہریرہ انا توضأ من الدہن، کیا ہم تیل سے وضو کر سکتے ہیں جو گرم تیل ہوتا ہے؟ انا توضأ من الحمیم، کیا ہم گرم پانی سے، وہ بھی آگ پر گرم پانی کو پکایا جاتا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فقیہ تھے، بڑے مفسر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اذا سمعت حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تضرب له مثلا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حدیث کو سنو تو اس کے لیے مثال بیان نہیں کرو، بعینہ ہی ویسے ایمان رکھو۔ یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ایمان لانا ہے، سوال کر کے سنت کی شان کو گھٹانا نہیں ہے۔ یہ آنے والے لوگوں کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ جو تحفۃ الاحوذی کے مؤلف ہیں، انہوں نے اس حدیث کی جو شرح ہے اس میں لکھا ہے فلا تضرب له مثلا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ حدیث کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، قیاس لا کر کے حدیث کی شان کو کم نہ کیا کرو۔ اس سلسلے میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں بل اعمل به واسکت عن ضرب المثل له، کہ حدیث کے اوپر عمل کرو، جو حدیث پہنچے اس کے مطابق عمل کرو، اس کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، قیاس سے اس کا رد نہ کرو۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔